كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس، یہ جلوس، یہ آزاد، یہ کالا لباس پہننا سب ایک مقصد کے لیے ہے. خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ نے نظری ولایت کو مانا لیکن عملی ولایت میں کوئی داخل نہ ہوا. رسول خدا کا کلمہ پڑھا. ابو سفیان نظریے کے طور پہ محمد رسول اللہ کہہ چکا تھا لیکن عمل کے اعتبار سے ہر انسان کا ایمان مختلف درجات کا فائز ہے. اب جناب سلمان کوئی ولایت عملی ایمان کے 10ویں درجے پر تھی، جناب ابو ذر کا اپنا درجہ تھا. اسی طرح جتنی امت رہ رہی ہے تو اصل جو معیار ہے وہ نظریہ نہیں ہے، وہ عمل ہے. نظریے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی آپ نے حضرت رسول کو اللہ کا ولی مانا، اللہ کا جانشین مانا، پیغام آور مانا. لیکن صرف ماننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے وجود میں دلیلیں ہونی چاہیے. مثلا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ خدا ہے، آپ نے اللہ کی ولایت کو مانا، لیکن کل اگر کوئی آپ سے پوچھے خدا ہے تو کیسا ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے، تو کہاں ہے، تو نظریہ بھی مضبوط کرنا ہے. جب نظریہ مضبوط ہوتا ہے تو تب جا کے انسان کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے. اگر میرا نظریہ کمزور ہے تو میرا عمل بھی کیا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. تو اگر میرے ذہنوں میں کھوکھلی ولایت ہے کہ میں نے صرف اللہ کو، ہمارے ایک دوست مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سگریٹ کی ڈبیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی منع ہے، تو اگر ہمارے ممبر سے توحید اتنی بیان ہو بس کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو گویا جہنم میں چلے جائے، بس اتنا بتایا جائے، باقی نہ بتایا جائے کہ توحید پروردگار عالم کیا ہے. یہ کائنات بنی ہی معرفت پروردگار عالم کے لیے ہے. یہ کائنات بنی ہی انسانوں کو عبد بنانے کے لیے ہے. جتنی معصومین کی احادیث ہیں، روایات ہیں، وہ صحیفہ سجادیہ ہے. جتنی بھی معصومین کی تعلیمات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ خود کربلا میدان توحید ہے. خود کربلا میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جس کی توحید مضبوط نہیں ہے. لیکن اب اس توحید کو سمجھنے کے لیے ہمارے ممبروں میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم پیدا ہوئے ہو اللہ کی معرفت کے لیے، کہ خدا کے لیے ہر شے قربان ہو رہی ہے. جناب سیدہ کی چادر قربان ہو رہی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہو رہا ہے، امام حسین کا گلا قربان ہو رہا ہے، مولا علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے وہ قربان ہو رہا ہے. جو کائنات جس کے لیے بنی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ ہم توحید نظری کو بھی اس ممبر سے بیان کر سکیں. پھر کہتے ہیں مولانا مجلس بہت خشک ہو گئی ہے، تھوڑی تر مجلس میں پڑھا کریں. اور جب نظریہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی 2 دلیلیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں. علمی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ کائنات حادث ہے. حادث کا کیا مطلب، اردو میں سمجھیں حادثہ. حادثے کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اچانک سے رونما ہو جائے، پہلے نہیں تھی. تو کائنات حادث ہے، مطلب کائنات میں ہر وہ شے جو زندگی بسر کر رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی، آج وجود میں آئی ہے. جس کو علمی اصطلاح میں ممکن الوجود بھی کہا جاتا ہے. مطلب میرا وجود 50 سال پہلے نہیں تھا، آج ہے. اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کا وجود ابھی نہیں ہے، 50 سال بعد میں وجود میں آئے گا.
مطلب اس کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر میرا کائنات میں ہونا ضروری ہوتا تو 50 سال بھی پہلے میں ہوتا۔ تو مطلب میرا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے۔ میرے ہونے سے کائنات میں نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہا گیا جتنی کائنات کی اشیاء ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، یعنی ان کا وجود ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ آج میں ہوں، ہو سکتا ہے کل میں اس کائنات میں زندہ نہ رہوں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا وجود ہے جسے کہا جاتا ہے یہ واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوگا تو یہ ممکن کیسے بنے گا؟ اگر وہ واجب نہ ہو تو میرا وجود کیسے بنے؟ اگر وہ واجب الوجود نہ ہو تو رسول خدا کا وجود کیسے بنے؟ تو علی کے ہونے کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے، نور مصطفیٰ کے بننے کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی کائنات میں اشیاء ہیں، ابتدا نور مصطفیٰ سے اور انتہا میں جو بھی وجود اس کائنات میں آئے گا، اس تمام تر وجودات کو بنانے کے لیے کسی وجود ضروری کا ضروری ہونا ہے، جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو حادث کہا جاتا ہے، آج ہیں کل نہیں ہیں، کل کوئی تھا اور نہیں ہے، اور حادث جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ مثلا یہ امام بارگاہ، میں مثال دے رہا ہوں، 50 سال پہلے نہیں تھی، آج ہے، اور 20 سال پہلے جیسی آج ہے ویسی نہیں رہے گی، اس میں رد و بدل آتا رہے گا۔ یہ بچہ بچپن میں جیسا ہوتا ہے جوانی میں ویسا نہیں ہوتا، جوانی میں جیسا ہوتا ہے بڑھاپے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان کے وجود میں رد و بدل آتا ہے، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے اس کے وجود میں رد و بدل نہیں آتا۔ وہ کل بھی رحیم تھا، وہ آج بھی رحیم ہے، وہ کل بھی کریم تھا، وہ آج بھی کریم ہے۔ لیکن ایک چیز جانو اے انسان، یہ تمہاری آنکھ جو ہے نا، یہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہے، زباں ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہے، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں چکھ نہیں سکتی، زباں چکھ سکتی ہے دیکھ نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں بول نہیں سکتے۔ لیکن ایک مرتبہ جب رات کو سو جاتے ہو تو خواب کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان سنتے نہیں ہیں، زباں چپ ہوتی ہے، لیکن خواب کے عالم میں مومن کیا دیکھتا ہے کہ سن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے۔ ارے اعضاء تو بند ہیں، یہ کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ کن کانوں سے سن رہا ہے، یہ کس زبان سے بول رہا ہے؟ تو ایک وجود حقیقی ہے کہ فرمایا بدن محدود ہے لیکن تمہاری روح لامحدود ہے، اس کی توانائی بہت بلند ہے۔ تو تبھی فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر تو اپنے نفس کو پہچان جائے تو اپنے خدا کو پہچان لے۔ تو جب تمہاری روح لامحدود ہے تو تیرا بنانے والا محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹیریل وجود رکھتا ہے، آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، روح کو دیکھ تو نہیں رہا، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، تو انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خود کو پہچان۔ خود کو پہچان مطلب یہ نہیں کہ جسم کو پہچان، اپنی حقیقت کو پہچان۔ جب حقیقت وجودی تک پہنچ جائے گا تو آٹومیٹیکلی تیرے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے میں اپنے ہاتھ کو بلند کر رہا ہوں، جب میرا ہاتھ بلند ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ یہ میرا جو آستین ہے یہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ بلند ہو رہا ہے یا آستین بلند ہو رہا ہے؟ ہاتھ بلند ہو رہا ہے یا آستین بلند ہو رہا ہے؟ آستین بے جان ہے، اس کو بلند کرنے والا ہاتھ ہے۔ توجہ میری طرف رہے، آستین بے جان ہے، اس میں نہ احساس ہے نہ ایموشن ہے، لیکن جیسے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آستین اٹھتا ہے، تو اس کو اٹھانے والی جو چیز ہے وہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی مدد سے بلند ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تو دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، یہ تمہارا روح ہے جو آنکھوں کو دکھا رہا ہے۔ اور جیسے میں کپڑے اتار دوں اب کپڑوں میں کوئی حرکت نہیں ہے،
ابا وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، قبا وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، تو اس کو جو حرکت دینے والا وجود ہے وہ میرا جسم ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے روح تمہارے بدن سے نکل جاتی ہے ویسے بدن پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی حرکت دینے والی ایک شے ہے جس کا نام روح ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کو بھی ایک حرکت دینے والا وجود ہے، وہ ہے روح کائنات، وہ فیاض مطلق پروردگار عالم ہے۔ صحیح پہ سجاد مولا فرماتے ہیں الذی عجزت عن رؤیتہ ابصار الناظرین۔ میرے چوتھے امام توحید کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے، آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے۔ مولا کیوں عاجز ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ میری ابتدا بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اور ایک دن جب دنیا سے جاؤں گا تو مرنے کی ڈیٹ بھی کیا آ جائے گی، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ جس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ مولا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ آنکھیں عاجز کیوں ہیں؟ یعنی آنکھوں میں توانائی ہے ہی نہیں کہ خدا کو دیکھ سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مولا آپ سمجھائیے کیوں توانائی نہ؟ جب میری آنکھیں گلاس کو دیکھ سکتی ہیں، جب میری آنکھیں امام باڑے کو دیکھ سکتی ہیں، جب وہ زمانے میں رسول خدا کو آنکھیں دیکھ پا رہی تھیں، میری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، مکے کو دیکھ رہی ہیں، مدینے کو دیکھ رہی ہیں، اس مجمع کو دیکھ رہی ہیں، تو خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے۔ غور کیجئے، ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس کا طول ہے، اس کا عرض ہے، تو یہ کیا بنا؟ محدود بنا۔ مثلا کتنے سینٹی میٹر کا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا طول اور عرض ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میرا طول ہے، یہ عرض ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہوں اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہوں۔ تو اگر خدا نظر آ جائے تو خدا محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہی نہیں رہتا۔ وہ محدود ہو جائے، تو اگر وہ خود کو دکھائے بھی تو کیسے دکھائے؟ یعنی اگر اللہ نظر آئے تو خدا کو اپنی ابتدا بنانی پڑے گی، انتہا بنانی پڑے گی، یعنی خدا یہاں سے شروع ہو اور یہاں سے ختم ہو، اور جو شروع اور ختم ہو وہ خدا کے ساتھ۔ خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اب جب توحید نظری مضبوط ہوگی، جب انسان اپنے خدا کو سمجھ لے گا، آٹومیٹیکلی انسان کے وجود میں عمل پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ ہے رسول خدا کی ولایت کو ماننا۔ اب پہلے نبی کی ولایت نظری کو سمجھنا ہے کہ نبی کیا ہے۔ بہت سارے امتی تھے جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن ان کی نظری ولایت بھی کمزور تھی کہ چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ کے تو لاؤ۔ تو دیکھیے اصحاب میں بھی تو درجات ہیں نا، یہ آپس میں ایسے مگویاں کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا ہی نہیں پتا، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈھونڈ کے لاؤ، کہ چلو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ بہت ڈھونڈا، اونٹ ملا نہیں، واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ بہت ڈھونڈا لیکن ملا نہیں۔ نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ، وہاں پہ ایک درخت ہے، میرے اونٹ کی رسی وہاں پھنس گئی ہے، اس راستے سے جاؤ، ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے ایک درخت ہے، اس درخت میں میرے اونٹ کی رسی پھنس گئی ہے، اونٹ کو لے کر آؤ۔ کہنے لگے یا رسول جب پتا تھا تو ہمارا ٹائم ضائع کیوں کیا؟ جب آپ کو پتا تھا تو ہمارا وقت کیوں ضائع کیا؟ اتنی دیر سے اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو علم بھی ہے کہ اونٹ کا۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا مصطفیٰ پر یقین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صرف تو نے کلمے پڑھ لیے ہیں کہ کوئی مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ تھا، پہلے نظریے کو مضبوط کرنا ہے، اور جب نظریہ مضبوط ہو تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی علی نبی کا ایسے دفاع کر رہے تھے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اور جن کا ایمان کمزور تھا اور آواز سنی کا تو قتل محمد، محمد مارے گئے، وہ اپنی چپلوں سمیت میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ
واقعات عبرت کے لیے ہیں، یہ تاریخی واقعات کے دیکھو کون کس مقام پہ تھا. اور تاریخ بتاتی اتنے شرمندہ تھے کہ چپل لینے واپس بھی نہیں آئے. کراچی میں ہمارے استاد گرامی مجلس پڑھ رہے تھے امام خمینی لائبریری میں، تو اچانک بلی گری مجمع میں. سپاہ صحابہ کا عروج تھا اس زمانے میں. اب ظاہر ہے کہ تھوڑا اندھیرا تھا اور درخت سے کالی بلی گری کسی مومن کی گود میں. اس نے بم کہہ کے پیچھے پھینک دی. جتنے مومنین تھے سارے بھاگ گئے. مولوی صاحب ممبر پہ اکیلے ہی بیٹھے رہے. اور وہ بانیان بتاتے ہیں مولانا اسٹیج ٹوٹ گیا، لوگوں کے کیمرے ٹوٹ گئے، تقریباً کوئی 600-700 چپلیں وہاں پہ رہ گئیں. لاؤڈوں پہ اعلان ہو رہا ہے چپلیں لے جاؤ. تو کوئی شرمندگی سے آ ہی نہیں رہا تھا کہ پتہ نہ چل جائے میری چپل رہ گئی ہے. تو یہ بھی شرمندگی سے مصطفیٰ کے پاس نہیں آ رہے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو ہم ایسوں کو کیوں مانیں جو کل بھاگے تھے. کیا پتہ آج ہم مان لیں، آج ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو ایسے علی کو مانو جو نہ کل بھاگا تھا نہ اس کا ماننے والا آج بھاگا ہے. ہماری جو ولایت ہے اہل بیت کے ساتھ وہ کون سی والی ہے؟ دیکھیے کچھ مسائل ہیں جو اس منبر پر بیٹھنے والوں نے کریٹ کیے ہیں. اب ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جس موضوع کو آپ زیادہ پڑھیں گے عوام کا وہ مزاج بن جاتا ہے. اور جب مزاج قوم کا بن جائے پھر اس مزاج کو دوبارہ ریکریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ میں نے کسی مجلس میں کہا نا کہ ایک بندے نے کفر بول دیا اور مجمع نے واہ واہ کیا، دوسرے بندے نے اصلاح کی اسے بھی واہ واہ کیا. تو یہ مجمع کا معیار ہے کہ جو کہے اسے واہ واہ کی جائے. تو اس مزاج کو بنانا اور بگاڑنا یہ اس منبر پہ آنے والوں کی ڈیوٹی ہے. چھوٹی سی مثال، ہم نے اہل بیت کا تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بنایا وہ کیا بنایا؟ مثلا امام حسین از ایکول ٹو کیا، مولا امیر المؤمنین از ایکول ٹو کیا. میرے ذہن میں تصور کیا ہے؟ ہم نے صرف منبر سے اہل بیت کے معجزے بتائے. اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ امام تو ہوتا ہی وہی ہے جو معجزے کرے. امام تو وہی ہوتا ہے جو معجزے کرے. تو اگر مجھے مولا کی زندگی مثلا 25 سال یا 26 سال جو مولا کی ایک زندگی گزری ہے جس میں مولا نے کھیتی باڑی کی ہے اور مختلف کام کیے، اس زندگی میں اگر مولا نے معجزے نہیں کیے تو کیا علی علی نہیں رہتا؟ کیوں میرا ذہن، مجھے وہ علی کیوں پسند ہے جو صرف خیبر اکھاڑے؟ مجھے وہ مولا علی کیوں پسند ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مرہب اور عنتر کے 2 ٹکڑے کر دے؟ مجھے وہ علی ابن ابی طالب نظر کیوں نہیں آتا جو رات کے اندھیرے میں سجدے کرے، جو محنت کرتا ہے اور یہودی کے باغ میں کام کرتا ہے، جو 12,000 درخت نخل کے لگاتا ہے اور 1 مہینے میں 40,000 درہم خیرات کرتا ہے. یہ سارے اماموں کی وہ زندگیاں میں کیوں نہیں بیان کرتا کہ ایک میرا امام بھی تھا جو 14 سال زندان میں رہا؟ کیونکہ مجھے شاید اس مولا کی زندگی میں کوئی رنگ برنگی معجزہ نظر نہیں آ رہا کہ میں عوام کو بتا سکوں. اور انہی معجزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں کہ کربلا جاؤں گا بیٹا ملے گا، کربلا جاؤں گا اولاد ملے گی، رزق کی تنگی ہے کربلا جا رہا ہوں، بیمار ہوں کربلا جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جس طرح بچہ کھلونے کے لیے روتا ہے نا، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تو باپ بھی دے دیتا ہے. تو مولا حسین بھی ہمیں کھلونوں کی طرح بعض اوقات ہماری حاجتیں ہمیں دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہے ہی اتنا. بھائی اگر امام حسین مجھے اولاد نہ دیں، مجھے مثلا شفا نہ دیں، تو کیا میں امام حسین کے پاس نہیں جاؤں گا؟ کبھی تو حسین کے پاس حسین کی وجہ سے جاؤ.
مانگنے جاتا ہوں. کبھی تو جاؤ مولا کے حرم میں کھڑے ہو جاؤ، مولا آج میں صرف آپ سے آپ کی معرفت مانگنے آیا ہوں، آج میں صرف آپ سے محبت مانگنے آیا ہوں، آج میں صرف آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں، آپ کو طلب کرنے آیا ہوں. کئی لوگ ہیں جو لالچ میں جاتے ہیں. 4,500 کا لشکر تھا امام حسین کے ساتھ، 4,500 کا لشکر مدینے سے جدے کربلا پہنچے. تاریخ میں اختلاف ہے، دوسری محرم یا تیسری محرم، جب چراغ کو بجھایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے. بی بی رباب فرماتی ہے میں خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ لوگ اٹھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے. کہتی ہیں اتنا رونا آ رہا تھا حسین کی غربت میں کہ میں نے اپنی چادر کو دانتوں میں جکڑ لیا کہ کہیں کوئی میری آواز نہ سن لے. بچا کون؟ جسے حسین چاہیے تھا وہ بچ گیا. لیکن کبھی لالچ میں آئے تھے حسین، مولا کو حکومت ملے گی، غنائم ملیں گے، سارے ملیں گے. سختیوں میں پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقی ولائی ہے. گناہوں کی دلدل میں جب انسان گرتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون علی کی ولایت پہ عمل کرنے والا ہے. قوم کا مزاج بن چکا ہے. وہ روحانیت دن بدن ہم رسمی عزادار زیادہ بنتے جا رہے ہیں. عزاداری عبادت ہے، مجلس محل نزول ملائکہ ہے، مجلس محل نزول اہل بیت ہے. تو یہ تصور کر کے مجلسوں میں آیا کرو کہ خدایا اتنی زندگی میری گزر گئی لیکن مجھے تھوڑی سی حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما. صلی اللہ علیہ محمد. ہم نے بتایا کہ ولایت کے میدان میں داخل ہونے کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. پہلی طہارت لباس کی طہارت ہے. مومن کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس کا جسم کسی بھی ظاہری نجاست سے نجس نہیں ہونا چاہیے. دوسری طہارت اعضاء کی طہارت ہے، مراتب بتاتا ہوا جاؤں گا. آنکھوں کی طہارت ہے، جوان آنکھ کو بچاؤ. آخری زمانے میں سب سے زیادہ جو گناہ بڑھے گا وہ آنکھ کا گناہ بڑھے گا. نامحرموں پر نگاہ حرام کا گناہ بڑھ جائے گا. شیخ رجب علی خیاط کا واقعہ میں نے 2012 میں اسی انچولی میں بیان کیا تھا کہ شیخ رجب علی خیاط کیسے بنا. دیکھیے جس طرح لوہے کو پگھلایا جاتا ہے نا، کسی چیز کو شکل دینے کے لیے پہلے اس کا پگھلنا ضروری ہے. اسی طرح جب تک تم پگھلو گے نہیں، اپنے وجود کو سختیوں میں ڈالو گے نہیں، تب تک خدا تجھے کرامت عطا نہیں کرے گا. جب اسی شیخ رجب علی خیاط کو دعوت گناہ ہوئی، اپنی ہی کوئی رشتہ دار تھی، گناہ کی دعوت دی. شیخ رجب علی کہتے ہیں بھاگتا ہوا چھت کی طرف چلا گیا، لیکن یہ خاتون باز نہ آئی. وہی کام کیا جو زلیخا نے جناب یوسف کے ساتھ کیا. کہا یا گناہ کرو یا میں تجھے جانے نہیں دوں گی. شیخ رجب علی کہتے ہیں آگے بڑھتا تو گناہ تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو چھت بہت بڑی تھی، نیچے کھائی تھی، کھڈا تھا، نیچے گرتا تو مر جاتا. ایک مرتبہ میں نے سوچا اور جواب یہ دیا شیخ موت منظور ہے یا گناہ منظور ہے، رضایت اہل بیت منظور ہے یا گناہ منظور ہے. شیخ نے کہا گناہ منظور نہیں ہے، مجھے اگر موت آتی ہے تو آج آئے، لیکن ایسی موت علی کے قدموں میں آئے گی جو علی کی اطاعت سے آتی ہے. ایک مرتبہ شیخ رجب علی خیاط کہتا ہے میں نے اس چھت سے نیچے چھلانگ ماری، لیکن عجیب منظر یہ دیکھا کہ جیسے چھت سے گرا تو زمین کے جیسے قریب آیا تو بہت سلو موشن میں بڑے عجیب انداز سے زمین پہ گرا، یہاں تک کہ زمین کی خاک نے بھی میرے لباس کو مس نہیں کیا. جب تو رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو خدا بھی تیری مدد کرتا ہے. موسیٰ نے بھروسے پروردگار عالم سے دریا کو شق کیا، نوح نے بھروسے پروردگار عالم پہ اس نوح کی کشتی بھور سے نکلی. بھروسے پروردگار عالم تھا کہ یوسف بادشاہی پہ پہنچا. بھروسے پروردگار عالم تھا کہ آج امام حسین کا نام بقا پر باقی ہے. یہ بھروسہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے. لیکن شیخ رجب علی خیاط کہتا ہے جب گناہ کی دلدل سے نکلا اور اللہ نے مجھے بچایا، میں نے کہا جلدی مسجد جاؤں، 2 رکعت نماز شکرانہ
پڑھ دوں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے گناہ سے بھی بچایا، تو نے میری زندگی کو بھی بخشش دی ہے۔ کہتے اب جیسے مسجد میں گیا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ شیخ کہتا ہے نمازیں تو پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن اب جو نماز پڑھ رہا تھا اس کا عالم کوئی اور تھا، اس کی لذت کوئی اور تھی، اس کی معرفت کوئی اور تھی۔ جب رکوع میں جاتا تو دل نہ کرے کہ رکوع کو چھوڑوں، جب سجدے میں جاتا تو دل نہ کرے کہ سجدہ ختم ہو جائے، بس دل ایسا مضطرب ہوا، آنسو ہوئی آنسو آتے رہے۔ بس کہتا ہے وہ نماز ایسی تھی کہ اس دن کے بعد میں عاشق نماز بن چکا تھا۔ ایک قدم تو بڑھاتا ہے، پھر 10 قدم پروردگار عالم اپنے ولیوں کو تیری طرف بھیجتا ہے۔ تو اے جوان، یہ زمانہ گناہ آنکھ کا زمانہ ہے، آنکھوں کی لذت، آنکھوں کا گناہ دیکھا کرو۔ وہ چیز دیکھو جو علی کو دیکھنا پسند ہو، جو تیرے آقا حسین کو پسند ہو، جو تیرے امام زمانہ کو پسند ہو۔ دوسرا گناہ زبان کا گناہ، اپنی زبانوں کو پاک کیا کرو، فضول باتوں سے بچا کرو، غیبتوں سے بچا کرو، حسد، بغض، مومنین میں طلاقیں، مومنین میں اختلافات، یہ سب کیا ہے؟ گناہ زبان ہے، زبان سے بچا کرو۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا لقمہ حرام ہے، شکم کا گناہ، کہ امام حسین فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، آج تم حسین کو پتھر مار رہے ہو کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کے لقمے ہیں، اور جو حرام کھاتا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب اس دل پر امام حسین کے فرمان کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ہماری سوسائٹی کرپٹ سوسائٹی ہے۔ 14 اگست آ گیا، پاکستان آزاد ہوا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کس سے آزاد کیا تم نے پاکستان؟ ہندوؤں سے، انگریزوں سے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ آزاد کرنے کے بعد بھی اسی پاکستان میں 50-60 سال تک انہی ہندوؤں کی فلمیں چل رہی ہیں، انہی ہندوؤں کے ڈرامے چلتے رہے۔ قائد اعظم نے تو آزاد کیا تھا کہ ہم مسلم کلچر بنانا چاہتے ہیں، ہم ہندو کلچر سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہی ڈراموں کے ذریعے سے تم وہی کلچر پھر یہاں پر لا رہے ہو، تو ایسی آزادی کس کام کی؟ اصل آزادی تو یہ ہے کہ تم اپنا کلچر بناتے، تم اپنی مسلم سویلائزیشن بناتے، لیکن کیونکہ انگریز نے آزاد کیا تھا اور جہاں جہاں انگریزوں نے حکومت کی ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ ساؤتھ افریقہ ہو، جہاں جہاں انگریز رہے ہیں کرپٹ ملک بنا کر گئے، کیونکہ اگر ان ملکوں کو صاحب نظم اور ایک اچھی سویلائزیشن دے کر جاتے تو یہ ملک ترقی کرتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس ملک کو کرپٹ کرو، کرپٹ ہوگا تو اس ملک کا پڑھا لکھا جوان کہاں جائے گا؟ انہی کے ملکوں میں جائے گا نا۔ اس ملک کا انجینئر کہاں جائے گا؟ وہ یورپ کی طرف جائے گا۔ اس ملک کا اچھے سے اچھا ڈاکٹر کہاں جائے گا؟ وہ کینیڈا اور یو ایس کی طرف جائے گا۔ اگر اس ملک میں امن و امان اور کرپشن نہ ہو تو وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے کام کرے گا، لیکن ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ ملک سدھر جائے۔ دوسرا انگریز کا قانون کیا کہ یہاں کے افسر کو، یہاں کے پولیس والے کو زیادہ سے زیادہ پاور دیا اور تنخواہ کم سے کم دی۔ پاور سب سے زیادہ، ایک پولیس والے کے پاس اتنا پاور ہے جس کو پکڑے تھانے میں ڈال دے، لیکن اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب پاور زیادہ ہو اور تنخواہ کم ہو تو آٹومیٹیکلی کرپشن ہوتی ہے۔ جب پاور زیادہ ہو تنخواہ کم ہو تو آٹومیٹکلی لوگوں سے وہ پیسے نکالے گا۔ اپنے پولیس والوں کو ڈنڈا دے دیا، اور ہمارے ملکوں میں پولیس والوں کے پاس بندوقیں ہی بندوقیں آئیں۔ یہ خود اس نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ یہ کرپٹ رہے ہیں۔ اور وہ رسول خدا جو فرمائیں کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہے وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ اوپر سے لے نیچے تک پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا۔ اصل آزادی آزادی گناہ ہے، اصل آزادی شیطان کے جال سے آزادی ہے کہ تم قوموں کو تہذیب دو، ان کی ایجوکیشن میں اسلامی اخلاق اور اسلامی ایتھکس کو پڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، میں نے مثال دی تھی کہ جب، اب مجھے نہیں پتا اس 14 اگست کو جب یہ قومی میڈل دیے جاتے ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں، یہ کس کو دیے جائیں گے؟ پچھلے سال تو ایک کرپٹ ترین ایکٹریس کو انہوں نے قومی کیا بولتے ہیں اس کو، نشان امتیاز، پتہ نہیں کون سے نشان ہیں، اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس نے پورا سال اس ملک میں بے حیائی پھیلائی اسے بھی نشان امتیاز، اور اسی جگہ پہ ہمارے
رضی جعفر صاحب ان کو بھی دیا گیا، طارق جمیل صاحب ان کو بھی دیا گیا۔ کسی نے کمنٹ لکھا کہ بھائی اس کو نشان امتیاز دیا کہ اچھا کام کیا تم نے، پورا سال بے حیائی پھیلائی، اور طارق جمیل کو دیا تم نے اچھا کام کیا، پورا سال بے حیائی کے خلاف پڑھا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کانسیپٹ ہے سیکولرزم کا، اس کو سمجھیے۔ سیکولرزم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دبئی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ سیکولرزم کا مطلب کہ یہ جو آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نا، یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، قرآن سننا ہے قرآن کھولو، ڈانس دیکھنا ہے ڈانس دیکھو، گانا سننا ہے گانا دیکھو، کربلا دیکھنی ہے کربلا کھولو۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک جگہ پہ موجود ہے، ایک ایسا سوشل، ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے، یہ جوان اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی اویلیبل ہو، مسجد میں جانا چاہے مسجد بھی اویلیبل ہو، مندر میں جانا چاہے مندر بھی اویلیبل ہو، روزہ رکھنا چاہے عبادت کرنا چاہے تو مسجد و امام بارگاہ بھی اویلیبل ہو، اور گناہ کرنا چاہے تو گناہ۔ یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرو۔ اسی سسٹم سے اور اسی سوچ سے امام حسین لڑنے کے لیے کربلا میں تشریف لے کر آئے کہ یہ نہیں چلے گا کہ یزید تو ممبر پر بیٹھ کر شراب بھی پیے اور مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھے، یا نمازی کہلا یا شرابی کہلا، دو چیزیں نہیں چلیں گی، دو کانسیپٹ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی کانسیپٹ کے امام حسین توڑنے آئے، لیکن آج اس کانسیپٹ کو دن بدن کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑھایا جا رہا ہے، اور اوپر کی لیول سے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور جتنے بھی ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں آپ دیکھیں ان کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ اب شیعہ مولوی سنی مولوی سے لگا ہوا ہے، سنی مولوی شیعہ مولوی سے لگا ہوا ہے، بریلوی اہل حدیث سے لڑا پڑا ہے، اور پھر اہل حدیث جو ہے دوسروں سے، یہ آپس میں لڑ گئے، اور اوپر سے یہ بھول گئے کہ میرا جوان کس گمراہی میں دن بدن جا رہا ہے۔ ہمارے رمضان کے ٹاک شوز دیکھ لیں، دوسرے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک عجیب میں نے انٹرویو دیکھا کہ اہل سنت کے جوانوں سے روڈ پہ عید قربان میں وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ قربانی کس نبی کی ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کوئی کہہ رہا رسول خدا کی ہے، کوئی کہہ رہا حضرت آدم کی ہے، کوئی کہہ رہا حضرت یوسف کی ہے۔ یہ قوم کا حال بنایا ہوا ہے کہ جس نبی کی قربانی کر رہے ہیں نہ اس نبی کا نام آتا ہے نہ واقعہ یاد ہے۔ اب تو حسین کا لطف اور کرم تجھے سمجھ آتا ہے، اگر مجلسیں نہ ہوتی تو تیرے بچوں کا بھی یہ حال ہوتا۔ حالانکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ اپنے قوم کے جوانوں کو بااخلاق بنائے، دینی شعور دے، لیکن صدیوں پہلے یہ ذمہ داری حسین نے اٹھا لی کہ اسٹیٹوں پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنے اسٹیج پہ بھروسہ کرنا، اپنے ممبر پہ بھروسہ کرنا۔ اب دشمن جانتا ہے یہی ممبر ہے جو نوجوانوں کو سدھارے گا، یہی ممبر ہے جو شریعت سکھائے گا، یہی ممبر ہے جو لوگوں کے دلوں میں امر بالمعروف نہی عن منکر کو اجاگر کرے گا، یہی ممبر ہے جو لوگوں کے دلوں میں کردار علی ابن ابی طالب کو اجاگر کرے گا۔ تو دشمن کو سب سے زیادہ خطرہ بھی کس سے بنا؟ اسی ممبر سے بنا، اسی ممبر سے بنا۔ اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، اے لوگوں جس کی مجلسیں یا جس کو ممبر پر بٹھانے جا رہے ہو، سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے وجود پر علی کی ولایت حاکم ہے یا نفس کی ولایت حاکم ہے۔ لباس کو معیار نہ بنانا، امامے کو معیار نہ بنانا۔ یہ واقعہ تو سنا ہے نا کہ جیسے پتا چلا کہ پورے کوفے نے مسلم کی بیعت کر لی۔ ابن زیاد تاریخ لکھتی ہے 350-400 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، 400 لوگوں کے ساتھ، اور 16,000 کے قریب لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ کہا کہ کیسے انٹر، اصل چاہتا تھا کہ میں کوفے میں انٹر ہو جاؤں، انٹر ہوں گا تو لوگوں سے کچھ اٹریکشن یا لوگوں کے اوپر کچھ کر پاؤں گا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے، دیکھا کہ پورا کوفہ حسین کا منتظر ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی لباس حسین پہنوں گا۔ حسین ابن علی کا لباس پہنا، چہرے پہ نقاب لگایا اور کوفے کے اندر داخل ہو گیا۔ کوفی لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ اگر مزاج کوفیوں والا ہوگا تو تم بھی لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اگر حسین کو جانتے تو کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتے، اور جب نقاب اتری تو پتا چلا یہ لباس تھا، حقیقت نہیں تھی۔
تو جب تک ولایت عملی تمہارے وجود میں نہ ہو تب تک تم دھوکے کھا جاتے ہو۔ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے کی نشانی ہے وہ ہمیشہ لقمہ حرام سے بچتا ہے۔ یہ لقمہ ہے جو تمہارے خون میں جاتا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ فرمایا اے مومن جتنے بھی تمہارے اعضاء ہیں سب کو فنا ہے، بقا تیرے روح کو ہے، جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوا چلو، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے گا وہ 7 ممالک کا دورہ کرے گا۔ کتنے ممالک کا؟ 7 ممالک کا۔ یہ میدان برزخ جو آپ گزریں گے، ہر انسان، میں ہوں آپ ہوں، جیسے روح بدن سے نکلے گی یہ 7 ممالک کا دورہ کرے گی۔ مولا یہ 7 ممالک کون ہیں کہ جس میں برزخ میں مجھے ان 7 ممالک کا سفر کرنا ہے؟ فرمایا یہ ممالک تمہارے 7 اعضاء ہیں۔ آنکھوں کے ملک سے سفر کرو گے کہ تم نے جو جو گناہ آنکھوں سے کیا ہے وہ سارا تمہیں دیکھنا پڑے گا، جو جو گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، جو گناہ اعضاء نکاح سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تمہارے وجود میں ایک قطرہ بھی لقمہ حرام کا ہے، یہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں شعور ہے، یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسے جلانا ہے اور کسے نہیں جلانا۔ اگر وجود میں گناہ ہے تو جہنم کی آگ لپک جائے گی اور تمہیں جلا دے گی۔ اگر وجود میں اطاعت علی ابن ابی طالب ہے تو جنت کی خوشبو تیرے وجود کو لپک جائے گی۔ محمد وجل فرق فرمایا 1 روپیہ بھی اگر کوئی کسی کا کھاتا ہے، سنگل پینی کسی کا لیتا ہے تو 400 کے قریب نیک اعمال تمہارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا اگر میں نے 40 سال لقمہ حرام کھایا ہے، اب میں خود کو سدھارنا چاہتا ہوں، مولا اس 40 سال کا کیا کروں؟ امام 2 فارمولے بتاتے ہیں۔ پہلا فارمولہ فرماتے ہیں گناہ کی، ہر گناہ کی توبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یغفر الذنوب جميعا، میں سب کے گناہوں کو کیا کروں گا؟ بخش دوں گا، لیکن شرائط توبہ ہے۔ مولا وہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو شرط قبولیت توبہ یہ ہے کہ پھر واپس پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ مثلا شراب پینے کی عادت ہے، اب توبہ کرتے خدا آج کے بعد یہ نشہ نہیں کروں گا، توبہ تب قبول ہوگی کہ پھر واپس شرابی نہ بنو۔ زنا کی عادت ہے، نگاہ حرام کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، توبہ تب قبول ہوگی کہ واپس پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ مولا نشانی کیا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ اے مومن، اے جوان، اگر تم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اسے لذت سمجھ رہے تھے۔ گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اس میں اپنی خوشی سمجھ رہے تھے، لہٰذا تم گناہ کی طرف گئے۔ اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے بعد جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ لمحات ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ کسی جوان کا کسی نامحرم خاتون سے تعلق تھا، عشق بازیاں تھیں، جو بھی تھا، ایک حرام تعلق میں مبتلا تھا، ایک حرام وہم و خیال کی لذت میں مبتلا تھا۔ اب 20 سال اس کی زندگی گزر گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ہاں بھائی جوانی میں ایک عشق بازی کی تھی ہم نے، اور اس کو یاد کر کے مزہ لیتا ہے۔ آنسو فرماتے نہیں، یہ دعائے کمیل میں رو کر تو آیا ہے لیکن رویا نہیں، یہ ہنس رہا ہے، یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر اس گناہ سے نفرت ہے تو جس طرح توابین نے اپنی توبہ کی تھی، سلیمان سردی نے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ازالہ کرو اس گناہ کا۔ فرمایا جب وہ تجھے گناہ یاد آئے، تجھے نفرت ہو اپنے عمل سے، اگر نفرت نہیں ہو رہی، ابھی تک لذت باقی ہے، تو سمجھ لو ابھی تک خدا نے تیرا وہ گناہ بخشا نہیں ہے۔ اس نفرت کا احساس ہونا چاہیے۔ تیسری چیز مولا فرماتے، پہلی چیز جس گناہ سے توبہ کرو پلٹ کے نہ جاؤ، اس گناہ کی نفرت اپنے وجود کے اندر، کیونکہ اگر نفرت نہیں ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے، اگر لذت باقی ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے، اس لذت کو مارو اور نفرت میں بدل دو۔ تیسری چیز جو مولا امیر فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر 20 سال تم نے حرام کھایا، مثلا جب تو 20 سال کا تھا، تمہارے جو باڈی ہے اس کا جو ویٹ تھا مثلا 40 kg تھا، اب 20 سال تم نے گناہ کیا، اب ویٹ کیا ہے 60-70 kg۔ اس کا مطلب یہ جو خون اور گوشت بنا ہے حرام کے پیسے سے بنا ہے، حرام کے لقمے سے بنا ہے۔ فرمایا اتنے روزے رکھ تاکہ نجاست سے بنا ہوا وجود ختم ہو جائے، اتنی عبادت کر تاکہ تمہارے وجود سے وہ ساری نجاستیں کیا ہو جائیں؟ خالی ہو جائیں۔ لیکن مولا خطرناک چیز بتاتے ہیں، فرماتے اے مومن
تمہارے 7 اعضاء قلم ہیں اور تمہاری روح جو ہے وہ کاغذ ہے. یہ قلم ہیں جو لوح پہ لکھتے ہیں. چاہے تو اپنی آنکھوں سے اپنے روح کے کاغذ پہ حسین کی مصیبت کے آنسو سجا دے، یہ تیری مرضی ہے. چاہے تو اپنی زبان کے قلم سے روح کے کاغذ پہ زیارت عاشورہ لکھ لے، چاہے تو اپنی روح کے کاغذ پہ اپنے قدموں کے قلم سے حسین کی 40 کی واک لکھ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے. فرمایا یہ سفید کاغذ ہے لیکن جو تو لکھتا ہے وہ اتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے روح پر کہ یہ تمہارا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک کاغذ لیجئے اور ایک ایسی چیز سے اس کاغذ پہ خط خطی کیجئے جو مٹنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، پھر اس کاغذ پہ جگہ ہی نہیں بچے گی تم اس پہ کچھ لکھو. فرمایا اسی لیے احتیاط کیا کرو، جو لکھ رہے ہو وہ لکھو جس سے تمہاری روح کو بقا ملے. اور اگلا جملہ مولا کا بہت خطرناک، فرماتا ہے مومن جو بھی گناہ کرتے ہو اگر توبہ کر بھی لو لیکن اس کا اثر تو باقی رہتا ہے نا. شیطان اسی اثر کو مس یوز کرتا. کیسے؟ مثلا میں غافل تھا، میں نے 15-16 سال کی جوانی میں گندی فلم دیکھی، گندی مووی دیکھی، گندا کام کیا. اب میں حسین کی مجلس میں آیا، میں نے حر کا واقعہ سنا، میں نے حبیب ابن مظاہر کو سنا، میں نے جناب سعید کا واقعہ سنا، میرے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا پروردگارا آج کے بعد میں نگاہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا. لیکن فرمایا تو نے توبہ تو کر لی لیکن وہ جو تم نے دیکھا ہے جب تک زندہ ہو تیرے ذہن میں باقی رہے گا، وہ گناہ مٹنے والا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھ رہے ہو، جب شیطان چاہے گا وہ منظر تیرے سامنے لائے گا، تمہاری روحانیت کو خراب کر دے گا. اسی لیے فرمایا اے جوان، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آنکھوں سے اپنے ذہن میں گندی چیزیں مت ڈالا کرو، وہ ڈالو جو حسین ابن علی نے کہا. اس سے دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ ولایت عملی کا میدان ہے. ایک طرف شیطانی قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہیں، ایک طرف منبر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حسین ابن علی کی جنت کے اندر لے کر آ جائے. جتنا ہو سکے یہ حسینی قافلہ بڑھتا جائے، بڑھتا جائے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، توبہ کا جذبہ، عبادت کا جذبہ. اس مجلس میں ہر شخص جو بیٹھا ہے اگر سارے اشخاص نماز شب کے پابند ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں پر کیسی کیسی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں. اور سلام کریں آقا حسین کی غربت پر کہ فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کر. کیا حسین کو ضرورت ہے کہ سیدہ زینب ان کو یاد کریں؟ یہ ہمیں پیغام ہے. اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ زندان شام کی آدھی رات کا وقت ہے، پھوپھی اماں اٹھتی ہیں اور وضو کرتی ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. اللہ جانے ظالم نے کتنے تعزیانے مانگے. کبھی بھی بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جو بیوی شریعت سے واقف ہو، یقیناً کوئی تکلیف ہے تبھی تو بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. فرمایا پھوپھی اماں ایسی کیا تکلیف ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے؟ فرمایا سید سجاد میرے نام زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں اور زینب کے بدن میں طاقت نہ رہتی. بیوی میں شرمندہ ہوں، میرے بدن میں طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، لیکن نماز شب کی توفیق نہیں. دعا کریں ان مجلسوں سے اٹھیں تو خدا یہ توفیق عطا کرے. اور جب نماز شب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو تو یاد کرو سیدہ زینب نے ہاتھ کیسے بلند کیے. جب نماز کی کیفیت میں کھڑے ہو جاؤ تو ذرا سوچنا تیرا جسم صحیح سالم ہے لیکن سیدہ کے بدن میں کتنے زخم ہیں.
حسین کائنات میں اس نام سے حسین کوئی نام نہیں جو نام دلوں کو نرم کر دیتا ہے حدیث معصوم ہے جب بھی کوئی پریشانی ہو مصیبت ہو کسی کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ سینے پہ ہاتھ رکھو اور کہو تو اپنی مصیبت بھول جائے گا تو اپنا غم بھول جائے گا عجیب رقت ہے مولا کے نام میں جب سیدہ کی شکم میں تھے بیوی بھی فرماتی تھی حسین 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 بابا مجھے نہیں معلوم جب سے یہ بچہ میری شکم میں ہے مجھے بڑی پیاس لگتی ہے بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں ہے مجھے عجیب آوازیں آتی ہے امی انا عطشان امی انا عریان اماں میں پیاسا ہوں اماں میں بے کفن ہوں اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب زینب کی نظر حسین کے لاشے پہ پڑی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا رو کر کا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا وہ اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے بالا تھا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا آج میرا دل کر رہا ہے چند مصیبتیں بھی زینب کی پڑھ لوں بڑی مظلومہ بیوی جب یہ بیوی چھوٹی تھی تو اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں اللہ کسی بچی کو ماں کے زخم نہ دکھائے بچپنا گزرا تھا جوانیاں پھر سیدہ زینب نے بابا کے سر پہ زخم دیکھا کبھی اماں کے زخموں کو مرہم لگا رہی ہے کبھی بابا کے سر پہ پٹیاں باندھ رہی ہے گویا خدا زینب کو تیار کر رہا ہے زینب یہ تو مصیبت کچھ بھی نہیں ہے ابھی بابا علی شہید ہوئے زینب نے حسن کو سفید کفن کے ساتھ روانہ کیا تھوڑی دیر نہیں گزری جنازہ واپس آیا کفن
محرم کا دن آیا، زینب اونٹ پہ سوار تھی، زمین کربلا پہ حسین کا جنازہ دیکھا، جنازہ تیروں سے بھرا تھا۔ اب آئی ہوگی بہن زینب، کیا میرے جنازے سے تیر نہیں نکالو گے؟ حسن کے جنازے سے تیر نکالے، رو کر کا حسین نکالو تو کیسے نکالو؟ وہ میرے ہاتھ میری گردن سے روایت کے جملے ہیں، جس بھی شہید کا لاش آتا تھا پہلے زینب لاش پہ روتی تھی، قاسم کا لاش آیا قاسم پہ گریہ کیا۔ ہر شہید پہ سب سے پہلے سیدہ زینب جاتی تھی، ماں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، پہلے خود جاتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی۔ لیکن بی بی فضہ فرماتی ہے ایک مرتبہ دو ننے قدیمی مومنوں کے نظام میں لیا سمجھ کر دو ننے سے لاش لائے گئے، سب انتظار میں، اکبر پہ رونے والے، قاسم پہ رونے والے، اپنے بچوں پہ بھی آئے گے، گریہ کریں گے، لیکن کہیں زینب نظر نہیں آ رہے۔ فضہ بی بی کو لینے گئی، کیا دیکھا؟ زینب کا سر سجدے رو کر کہہ رہی ہے خدایا تیرا شکر ہے، تو نے میری پکاری قبول کی، شکر اللہ۔ اپنے بچوں پر زینب نے گریہ نہیں کیا۔ 11 محرم گزر گئے، قافلہ کوفے کو روانہ ہوا، سب شہیدوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا۔ اکبر پہ نگاہ پڑتی تھی، زینب اکبر پہ روتی تھی، عباس کے سر کو دیکھا رو کر کہتی تھی عباس میری چادر اٹھ گئی۔ فضہ کہتی ہے پورے سفر میں زینب اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کی۔ شام گئی، شام کا دربار، رہائی کا وقت ہوا، سب سر زندان میں آئے، علی اصغر کا سر آیا، اور رباب نے کہا مجھے تو میرا بچہ ہے۔ قاسم کا سر آیا، بی بی پروان لیا، علی اکبر کا سر آیا، زینب نے گود میں لیا۔ فضہ کہتی ایک مرتبہ دو ننھی سی گردن آئے، ہر بی بی انتظار میں ابھی زینب بچوں کو لے گے، لیکن زینب اکبر کا ماتم کرے، قاسم کا ماتم کرے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو یہ سر لیتا کیوں نہیں؟ ننے سر لیے، کبھی بھی زینب کیا بچوں سے ناراض، دیکھ رہی ہوں جب سے بچے شہید ہوئے کبھی بچوں کو دیکھا ہے،
رو کر کا مفضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے تو پھر واپس نہیں رہتے۔ قافلہ مدینے پہنچا، روایت کے بڑے سخت جملے، سب سے پہلے بی بی زینب نے کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جاؤں گی، پورے روزے کو خالی کر دیا گیا، جیسے نانا کی قبر پہ گئی، زینب نے دروازوں کو بند کیا، اپنے سر سے چادر اتاری، اپنی کلائیوں سے آسین بلند کیے، کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو، نانا تیری امت نے میرا حسین مارا، نانا تیری امت نے میری چادر چھینی، اور نانا میری کلائیاں دیکھو، اور شمر نے مجھے دیا۔ نانا میرا باس نہ رہا، میرا باس نہ رہا، زینب نے بچوں کا نام نہیں لکھا، نانا سے رخصت ہوئی، اماں کی قبر پہ آئے، کوئی لمبا مصائب نہیں پڑا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا قبر پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، زینب کو کہتا برداشت نہیں کر پائے، رو کر کا ماں تو نے کرتا برداشت کیا، اور میرے صدر قدموں سے شروع سینے میں سوال، بزانے کا سیدہ جناب عبداللہ بلا رہے، قبر سے اٹھی گھر کی طرف روانہ ہوئی، میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں، بتاؤ زینب کیا سوچ کے جا رہی، عبداللہ پوچھیں گے زینب میرا محمد، جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے، صحن میں جناب عبداللہ تھے، کہاں ہے خاتون چلی جا، ابھی میری سوچا نہیں آئی ہے، اتنا سنا تھا زینب نے کہا عبداللہ نہیں پہچانا، انا زینب میں زینب، عبداللہ میرا حسین مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، اس وقت بھی زینب نے بچوں کے نام نہیں لیے، لیکن ادادارو زینب کچھ بھی ہو آخر ماں بھی ہے، ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ